السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور تقریر کو کہا جاتا ہے۔ میں آج آپ کے سامنے انشاءاللہ قرآن سے حجیت حدیث بیان کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا کہ کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ جائز نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول فیصلہ کر دے پھر وہ لوگ اس میں رائے زنی کریں، اپنا اختیار سمجھیں کہ ہم بھی رائے اس میں شامل کر سکتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا پس تحقیق وہ واضح ترین گمراہ ہو گیا۔ ایسا انسان گمراہ ترین انسان ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو فیصلوں کا ذکر فرمایا ہے، اذا قضى اللہ ورسولہ امرا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ فرما دے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کے بارے میں کوئی فیصلہ فرما دے۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ قرآن مجید ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ کیا ہے؟ وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال افعال جو ہیں وہ ہیں جو آج ہمارے ہاں صحیح احادیث میں جو ہے موجود ہیں۔ وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے فیصلے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جس کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہو جاتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن مجید کی کوئی آیت ہمارے سامنے آ جائے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے سامنے آ جائے، پھر ہمیں رائے اختیار کرنے کا، اپنی رائے جو ہے اس میں شامل کرنے کا اختیار اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں دیا۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، اور جو انسان اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تحقیق وہ انسان واضح ترین گمراہ انسان ہے۔ اس ٹکڑے میں بھی اللہ تعالیٰ نے دو ذاتوں کا تذکرہ فرمایا۔ ایک ذات اللہ تعالیٰ کی اپنی ذات کہ فرمایا جو انسان اللہ کی نافرمانی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی یہ ہے کہ قرآن مجید کی کوئی آیت سامنے آ جائے انسان اس کو ٹھکرا دے، نہ مانے، اور جو انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی یہ ہے کہ حدیث آ جائے، صحیح حدیث آ جائے، انسان جو ہے اس کو ٹھکرا دے کہ میں اس کو نہیں مانتا، ٹھیک ہے، تو یہ واضح ترین ایسے لوگ جو ہیں واضح ترین گمراہ ہیں۔ ایک اور جگہ پر اللہ تبارک و تعالی نے حجیت حدیث کے بارے میں ارشاد فرمایا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا گویا فقط اطاع اللہ، اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرما برداری کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرما برداری یہ ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو افعال کو مانا جائے، قبول کیا جائے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرما برداری ہے۔ من یطع الرسول، جو شخص حدیث رسول کو مانے گا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، فقط اطاع اللہ، گویا اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔
یعنی ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے، وہ ایسے سمجھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہا ہے، کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کے معاملے میں جو دینی مسئلہ بتلاتے تھے وہ اپنے طرف سے رائے سے نہیں بتلاتے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آتا تھا، پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ دین کا مسئلہ بتلاتے تھے۔ اب جو انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا انکار کر دے گا تو گویا اس نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وحی آئی ہے اس کا انکار کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کا اس نے انکار کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی جو شریعت جو ہے اس کا اس نے انکار کیا ہے۔ تو اس آیت سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ حکم میں حدیث جو ہے وہ اسی طرح ہی ہے جس طرح آیت کا حکم ہے، یعنی ایک بندہ آیت کا انکار کرتا ہے، قرآن مجید کی آیت کا، تو اسی طرح ایک بندہ حدیث کا انکار کرتا ہے، دونوں برابر ہیں، دونوں کیا ہے برابر ہیں، کیونکہ حدیث بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے اور قرآن مجید بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، تو حکم میں حدیث اور سنت دونوں کیا ہے برابر ہیں، لیکن قرآن مجید کی تلاوت جو ہے یہ عبادت ہے اور حدیث جو ہے اس معاملے میں وہ کیا اس سے کم درجہ ہے، لیکن حکم میں دونوں برابر ہیں۔ تو ہمیں چاہیے ہم قرآن مجید کے ساتھ ساتھ حدیث رسول کو بھی مانیں، ما علینا الا البلاغ المبین۔